نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں آپ کو آج شادی کا مجرب وظیفہ بتاؤں گی جو آزمایا ہوا ہے بارہا، کہ کئی لوگوں نے اس کو آزمایا ہے اور ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی ہے۔ جن لڑکیوں کی یا جن لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں یا کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے یا بات نہیں جم رہی، کسی بندش کی وجہ سے، کوئی جادو ٹونے کی وجہ سے یا کوئی رکاوٹ کی وجہ سے، تو ان تمام لڑکے لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ کریں۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کم سے کم 40 دن تو لازم کرنا ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں دینا ہے۔ اگر لڑکیاں کرتی ہیں تو پھر جیسے نماز چھوٹ جائے، اگر نہیں پڑھ رہی ہوں نماز، تو پھر بعد میں یہ اپنے اس وظیفے کو کنٹینیو کر لیں اور اس وقت تک کریں جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہو جاتی۔ عشاء کی نماز کے لیے آپ جانماز بچھا کر جائیں، تسبیح رکھ کر جائیں اور وضو کر کر آئیں، اور وضو کر کر آنے کے بعد آپ بیچ میں بات نہ کریں۔ جیسے کہ ہماری اکثر عادت ہے، ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو بات نہیں کرنا ہوتا ہے تو ہم اشارے سے کہتے ہیں کچھ اس طرح سے اشارے کر دیتے ہیں، تو اس طرح بھی نہ کریں۔ وضو کر کر آئیں اور 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں تحیۃ الوضو یہ کہہ کر 2 رکعت آپ نماز ادا کریں، اور پھر بغیر بات کیے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد اپنی شادی کی دعا کریں۔ تو دعا میں بھی بہت تفصیلی نہیں، 3-4 جملے آپ یاد کر لیں کہ یا اللہ مجھے نیک صالح جوڑا نصیب فرما اور مجھے اس کے ساتھ 2 جہانوں میں آباد اور خوش رکھ، اور وہ میری دل و جان سے عزت و قدر کرے، مجھ سے محبت کرے۔ ایسے 2 یا 3 جملے آپ اپنا یاد کر لیں اور وہی بار بار مانگیں، بار بار وہی جملے کہیں۔ اس کو کہتے ہیں تکرار کرنا۔ تو جب آپ کافی دیر تک یہ دعا مانگ لیں، اور دعا مانگتے وقت یہ خیال رکھیں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگیں۔ جب بندہ رو کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کو بندے کی ادا بہت پسند آتی ہے، اسی لیے حکم ہے کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی شکل بنا کر دعا مانگی جائے۔ تو گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں، کوشش کریں کہ ایک آدھ آنسو آپ کی آنکھ میں آ جائیں۔ جب آپ کی دعا کمپلیٹ ہو جائے تو آپ بغیر بات کیے عشاء کی نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی یہی دعا بار بار کر لیں، اور جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی اور تسبیح پڑھنا چاہیں اور تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کوئی نفل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں تک یہ کمپلیٹ۔ آپ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ دیکھیں گے، 1 ہفتے میں رشتے آنا شروع ہوتے ہیں۔ پھر بہت جگہ ایسے ہوتا ہے کہ بات جمتے جمتے ٹوٹ جاتی ہے، بات طے ہوتے ہوتے رشتہ پھر ٹوٹ جاتا ہے، تو بعض لوگ دل برداشتہ ہو کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے، یہ کیا تماشا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ پھر میں نے ان کو نصیحت کی کہ پلیز اس طرح نہ کریں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ یہ مستقل پڑھنے سے پھر نصیب کا جوڑا آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ آپ سے جڑ جاتا ہے۔ تو بعض نے پڑھا ان کو 40 دن میں کامیابی ہوئی، بعض نے پڑھا ان کو 4 مہینے میں کامیابی ملی، بعض کو 6 مہینے میں ملی، بعض کو 2 مہینے میں کامیابی مل گئی۔ تو اس طرح بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کو کیا اور ان کو کامیابی ملی، ان کو نیک صالح جوڑا بھی ملا، اور وہ ساری زندگی آباد بھی رہے۔ آج آنکھوں کے سامنے مثال ہے میری کہ وہ بہت آباد اور خوش ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو 2 جہانوں میں آباد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ لڑکے لڑکیاں کریں، کسی کی زیادہ عمر ہو گئی تو 40 سال ہو گئی ہے، 50 سال ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئی ہے، شادی نہیں ہوئی تب بھی کر سکتے ہیں، بیوی مر گئی ہے یا شادی ٹوٹ گئی ہے تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ شادی کا مجرب وظیفہ ہے اور آزمایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔